سے ان کے سامنے لائے گا تو وہ اس اعمال نامہ کو دیکھ کر کہے گا کہ بھائی یہ کس کا اعمال نامہ تم نے لایا ہو، یہ تو میرا نہیں ہے۔ اتنے سارے اعمال حج کی، عمرے کی اور روزے کی، زکوٰۃ کی اور صدقات کی، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی، جان مال لگانے کی، دنیا بھر سفر کرنے کی، میں نے تو اتنے سارے عمل نہیں کیے، یہ تو سارے اعمال سے بھرا ہوا یہ کس کا عمل نامہ تم نے لے کے آئے ہو؟ تو بتائے گا کہ اللہ کے بندے یہ تمہارا عمل نامہ ہے کہ تم نے دنیا میں خیر کی محنت کی، دعوت کی محنت کی اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، اور تم نے لوگوں کو آخرت کی طرف بلائے، تم نے لوگوں کو دین اور ہدایت کی طرف بلائے۔ تمہاری محنت سے، تمہاری قربانیوں سے، تمہاری رونے دھونے سے لوگ اللہ کے راستے میں چلے ہیں اور انہوں نے اپنی زندگی میں دین لائے ہیں، شریعت اور سنت کو لائے ہیں۔ تو آپ یہ جتنے لوگ ایک کے بعد دیگر ایک دوسرے سے دین کو حاصل کیا ہے اور دین پر چلا ہے، سب کے برابر لے کے اللہ تعالیٰ نے تمہارے عمل نامہ میں جمع کر دیا، اس لیے کہ تم اس کا ذریعہ ہو۔ ایک جماعت کسی علاقے میں جاتی ہے اور وہاں ایک چلہ کام کرتا ہے، ہمیں کیا پتہ ہے، ہم نے تو سمجھا کہ چلہ ہم نے گزار کے آیا 40 دن کا، اور روزانہ ہم نے کچھ تعلیم بھی کیا ہے، کچھ درس بھی کیے ہیں اور لوگوں کے گھر بھی گئے ہیں، انہیں بلائے بھی ہیں اور مسجد میں جمع بھی کیے ہیں، انہیں ان کے سامنے بیان بھی کیے اور پھر ان کی تشکیل بھی کیے، اور ان میں سے ہم نے کچھ لوگوں کو اللہ کے راستے میں نکالے بھی ہیں۔ یہ کچھ عمل ایسے ہیں جن کو ہم ہلکا سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ کچھ عمل تو چلے میں ہوا، لیکن ہمیں پتہ نہیں کہ یہ چلے میں یہ سارے حرکات، یہ سارے محنت، یہ سارے اعمال، یہ کتنے خیر اور کتنی بھلائی کا ذریعہ بنا ہے اور کتنی لوگوں کو زندگی کے بدلنے کا سبب بنا ہے، ہمیں پتہ نہیں، ہم تو چلے آئے ہوگا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم نے زندگی پر وہاں دوبارہ نہیں گئے، لیکن وہ ایک چلے کی ایک جماعت کی محنت نے اس ماحول میں اس محنت کو زندہ کیا، اور پھر جو نئے لوگوں کو ہم نے تشکیل کیا اور اللہ کے راستے میں نکالے، وہ باہر میں آ کر محنت کر کے کام کو سیکھا اور سیکھ کر اپنے مقام میں واپس گئے۔ ہم تو وہاں 40 دن محنت کر کے چلے آئے، ہم اور بعد میں گئے نہیں ہیں وہاں، لیکن وہاں محنت چالو ہو گیا۔ اب کتنے مسجدوں میں تعلیم چالو ہو گئی، کتنے گھروں میں تعلیم چالو ہو گئی، کتنے مشکلات اس کام کے ساتھ لگے ہیں، کتنے مسجدوں میں تعلیم چالو ہو گئے، درس چالو ہو گئے، اور ان کی وجہ سے کتنے لوگوں میں دین آئے اور لوگ نمازی بنے، لوگ جو ہے قرآن کے سیکھنے والے بنے، دین کے سیکھنے والے بنے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے بنے۔ ہمیں کیا پتہ ہے، پھر ان لوگوں کی محنت سے پھر دوسری جگہ، اور ان لوگوں کی محنت سے پھر دوسری جگہ، اس طرح پوری دنیا میں ایک چلہ، ایک جماعت کی محنت پوری دنیا میں کر دی۔ اب قیامت کے دن دنیا بھر انسانوں کے نیکیوں کا ایک بہت بڑا مجمع ان کو ملے گا، اور ان سے کہا جائے گا یہ تمہارا کمائی ہے، یہ تمہارا کمائی ہے، تم نے کمایا ہے، تم نے محنت کیا ہے۔ وہ تو کہے گا کہ میں نے اتنا تو نہیں کیا، اس لیے میرے بھائی بزرگوں، اس دعوت والی کام کو ہم جو ہے نا دوستو، یہ کوئی اس کو یعنی ہم ہلکا نہ سمجھیں، بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا کام ہے یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اس کام کے ساتھ جڑا ہے، یہ اللہ کا احسان ہے۔ ہم نے اپنی طاقت سے نہیں جڑے اس کام کے ساتھ، ہم اپنی طاقت سے نہیں لگے، ہم اپنی سمجھ سے نہیں لگے، ہم سے زیادہ سمجھنے والے بہت ہیں جو پڑے ہوئے اس کام میں لگے نہیں ہو، ہم اپنے استعداد سے نہیں لگے اس کام میں، بہت استعداد والے دور پڑے ہوئے ہیں، وہ اس کام میں لگے نہیں، بہت سمجھدار لوگ نہیں لگے، اور بہت سادہ سیدھا آدمی اور بہت کم سمجھدار اس کام میں لگے ہیں۔ یہ وہ لگائے، اللہ لگائے، اللہ نے لگایا، اللہ نے ہمیں لگایا ہے اس کام میں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی شکر ادا کریں، اور جو ہے ہم آگے بڑھنے کی کوشش کریں، اس کام کے تقاضوں کو بوجھ نہ سمجھیں بلکہ اللہ کی نعمت سمجھیں، اور خوش ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے کام کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ اگر اللہ استعمال نہ فرمائے ہمیں تو ہمیں کون استعمال کرنا ہے کام؟ اللہ تعالیٰ کا
بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس کام کے لیے چنا ہے اور ہمیں اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے انتخاب کیا ہے۔ اس لیے دوستو اللہ تعالیٰ سے ہم توفیق مانگیں اور موت تک اخلاص کے ساتھ کام میں لگے رہنے کی اللہ سے توفیق مانگیں کہ اللہ ہماری گناہوں کی وجہ سے اور ہماری تجاوزی کی وجہ سے اور ہماری زیادتی کی وجہ سے اللہ آپ ناراض ہو کر ہمیں اس کام سے محروم نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کام سے محروم نہ کرنا۔ جو آدمی ہمارے بزرگ فرماتے تھے، ہم سنا ہے کہ ڈرتے رہو، کرتے رہو، روتے رہو، مانگتے رہو، مانگتے رہو، کہ کام ڈرتے ہوئے کرو۔ کام بہت بڑا کام ہے، نبیوں والا کام ہے۔ اللہ نے نبیوں کی تربیت کی براہ راست اس کام کے لیے۔ اللہ نے نبیوں کے لیے کام تعلیم دیا ہے، سکھایا ہے۔ کہاں انبیاء علیہ السلام، کہاں ہم لوگ؟ ہمارا کیا ہے؟ ہمارا انبیاء علیہ السلام کے مقام کے مقابلے میں ہمارا کیا مقام ہے؟ ہمارا کوئی مقام نہیں۔ نبی اللہ کی طرف سے منتخب ہوتا ہے، اللہ نبی کو منتخب فرماتے ہیں اس کام کے لیے اور پھر اس کو کام سکھاتے ہیں، اور ہم امتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خص نبوت کی برکت سے ہمیں یہ کام ملا ہے۔ اگر نبوت کا سلسلہ باقی رہتا ہے، اگر نبوت کا سلسلہ باقی رہتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی اگر نبی آتا ہمیں کون پوچھتا ہے؟ ہمیں اس کام کے ہوتے۔ ہمیں تو یہ موقع جو ملا ہے کام کا وہ ختم نبوت کی وجہ سے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ ترتیب ہے کہ اللہ نے ایک سنت جاری فرمایا ہے، جس دن سے انسانوں کو پیدا کیا اور دنیا میں بھیجا، اس کے ساتھ ساتھ انبیاء اور رسولوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا، اور انبیاء اور رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی رہنمائی کے لیے، رہبری کے لیے، دعوت کی عظیم محنت دے کر اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت دے کر بھیجتے تھے کہ جاؤ میرے بندوں میں محنت کرو، چل پھر کر میرے بندوں میں محنت کرو، انہیں میری طرف متوجہ کرو، انہیں آخرت کی طرف متوجہ کرو۔ تب انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے ہوئے ہدایت کے مطابق اور رہنمائی کے مطابق وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے اور لوگوں کے در جاتے تھے، پھرتے تھے، انہیں اللہ کی طرف بلاتے تھے، مخلوق سے خالق کی طرف، دنیا سے آخرت کی طرف، اسباب سے اعمال کی طرف انبیاء سے قسم لوگوں کو دعوت دیتے تھے۔ یہ کہتے تھے کہ لوگوں چیزوں میں نہیں، زندگی بننے کا جو سامان، وہ چیز جو اسباب نہیں ہے، زندگی بننے کا سب سے بڑا سامان جو ہے وہ دین ہے۔ دین اختیار کرو، دینی زندگی اختیار کرو تو تمہارا زندگی بنے گا، زندگی بن جائے گا۔ تو اس کے لیے جو ہے ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، تمہیں اس کی اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں، اللہ کو مان کر، اللہ کی مان کر زندگی گزارو تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو میرے محترم وسیع انبیاء علیہ السلام کی دعوت ہوئی تھی، اور انبیاء علیہ السلام دعوت دیتے ایک وقت آتا تھا کہ اللہ انہیں اٹھا لیتے تھے، وہ چلے جاتے تھے۔ اب جو ہے امت پر دعوت کا ذمہ داری نہیں ہوتا تھا، امت نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتے تھے۔ مولا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کچھ دنوں بعد جب نبی چلے جاتے تھے، آپ کی دعوت کی محنت نہیں ہوتا تھا اور امت اپنے نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتے تھے، لیکن چلتے چلتے کچھ دنوں بعد یہ چلنا جو ہے رسمی بن جاتا تھا، یہ چلنا رواجی اور رسمی چلنا بن جاتا تھا، اس میں حقیقت نہیں ہوتا تھا۔ پھر ایک دن یہ بھی مٹ جاتا تھا، پھر وہ شرک و کفر میں مبتلا ہو جاتا تھا، پھر اللہ دوسرے نبی کو بھیجتے تھے، وہ نبی آ کر ان پر پھر محنت کرتے تھے، پھر نبی دنیا سے چلے جاتے تھے تو کچھ دن وہ نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتے تھے، پھر شیطان ان پر محنت کرتا تھا، ان کا دین رسمی اور رواجی دین بن کر بے جان بن جاتا تھا، پھر وہ گر جاتا تھا۔ اس طرح جب انہوں نے یہ سمجھ فرماتے، جب کوئی چیز رواج پر آ جاتا ہے تو وہ چیز مٹ جاتا ہے، وہ جاندار نہیں رہتا ہے، وہ مردہ بن جاتا ہے۔ یہ دعوت والی محنت بھی اگر
رواج بن جائے، رسوم بن جائے گا تو یہ بھی کیا ہو جائے گا، مٹ جائے گا۔ رواج اور رسوم جو ہے یہ چلتا نہیں ہے، جاندار چیز نہیں ہے۔ تو میرے محترم دوستوں بزرگوں، حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اب جب نبی چلے جاتے تھے تو دین ان کے پاس جو نبی کا چھوڑا ہوا دین ہوتا تھا وہ مٹ جاتا تھا، رواج بن کر رسوم بن کر مٹ جاتا تھا۔ اس طرح دین مٹتا جاتا تھا ہر زمانے میں نبی کے چلے جانے کے بعد۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چونکہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کو رسول وسلم پر ختم فرما دیا ہے کہ ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اب اللہ کا یہ سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کے ہر زمانے میں نبیوں کے ذریعہ دین کی اس محنت کو زندہ کیا اور دین کی محنت کو چالو رکھا اور دین کو زندہ کیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر نبی نہیں آتے ہیں تو قیامت تک اگر دعوت کا محنت نہیں ہوتا ہے تو اس کا بھی نتیجہ تو یہی ہوگا کہ دعوت کے نہ ہونے کا نتیجہ جو ہوا اگلے نبیوں کے بعد چلے جانے کے بعد وہ کیا دین مٹ گیا۔ تو یہاں بھی دین مٹ جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کا چونکہ ارادہ یہ ہے یہ تھا کہ اللہ اس امت سے ان نبیوں والا کام لینا ہے، اللہ اس امت سے نبیوں والا کام لینا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو اس کام کے لیے انتخاب کرنا اور یہ فرما دیا کہ تم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تم نکالے گئے ہو، بھیجے گئے ہو ساری انسانیت کے کامیابی اور بھلائی کے لیے اور خیر کے لیے تم نکالے گئے ہو۔ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، اے رسول آپ فرما دیجیے کہ یہ میرا راستہ ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، یہ میرا بھی راستہ ہے اور جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے اس کا بھی یہی راستہ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایمان رکھنے والے ہر امتی مرد و عورت، بادشاہ اور فقیر، تاجر اور کاشتکار، شہر کے رہنے والے، گاؤں کے رہنے والے، دیسی پردیسی، ہر مسلمان امت پر یہ ذمہ داری ہے، اللہ کے رسول کی امت ہونے کی وجہ سے کہ ہم اس دعوت والے کام کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کر اس ذمہ داری کو لے کر پوری دنیا میں جائیں، اور اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے جو ہمیں جان دی ہے، مان دیا ہے، اور اللہ نے جو ہمیں ظاہری اور باطنی استعداد دی ہے، ان تمام چیزوں کو اس میں لگایا جس طرح صحابہ نے لگایا۔ حضرت صحابہ کرام نے اپنی ساری استعداد اور قوت کو، ظاہری باطنی تمام طاقت کو، جان کو، مال کو صحابہ نے اس دعوت والی محنت کو لگایا، اور جس کی برکت سے آج پوری دنیا میں دین کی جو نقشے باقی ہیں، دین جتنا بھی باقی ہے، صحابہ کی ان قربانیوں کی برکت سے۔ اگر صحابہ اپنے اپنی جگہ میں دنیا اور دنیا کی مشغولیتوں میں پڑے ہوئے ہوتے تھے اور دین کی تقاضوں کو نہیں پورا کرتے اور جان مال کی قربانی نہیں لگاتے تو دین ہم تک نہیں آتی۔ یہ تو صحابہ کی قربانی سے آیا ہے دین ہمارے۔ صحابہ نے قربانی دی، ایسی قربانی دی کہ آج 1400 سال تک اس قربانی کا اثر باقی، صحابہ کے اس قربانی کا اثر کہ ان کے بعد آنے والے امت کو راہ ملا ہے ان کی قربانیوں سے۔ آج ہم بھی اگر قربانی دیتے ہیں اس راستے میں، دعوت کے راستے میں جان مال لگاتے ہیں نبوی طریقے سے، صحابہ والے جذبے سے، پوری دنیا میں جانے کی نیت کرتے ہیں، ارادے کرتے ہیں، اور جتنا اللہ ہمیں توفیق دے اپنی جان مال اس راستے میں اس راستے کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ کچھ بعید نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ٹوٹی محنت کو قبول فرما کر اس محنت کو پورے عالم کی انسانوں کے ہدایت کے لیے ذریعہ بنا۔ یہ کوئی مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں اللہ کی، کوئی مشکل نہیں۔ ہم اپنے کو نہیں دیتے اور اپنی استعداد کو نہیں دیتے، ہم تو اللہ کے لیے کرنا ہے ہم اس کا۔ اللہ اگر چاہے ذرات کو بھی پہاڑ سے زیادہ طاقتور بنا دے، زیادہ بڑا بنا دے، کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت حاصل ہے۔ اللہ چاہے ہماری پوری سی محنت جو ذرے کے برابر ہے، اگر اللہ چاہے اس محنت کو اللہ ایسا بڑا کرے کہ پہاڑ سے بڑا کرے، اور ہماری چھوٹی قربانیوں کو اگر اللہ چاہے پورے عالم کی انسانی کے ہدایت کے لیے ذریعہ بنا ہمیں یہ بتایا گیا کہ تم تمہارے بڑوں کی نقل کرو،
تمہارے بزرگوں کی نقل کرو کہ وہ جیسے جیسے چلے ہیں تم اس طرح چلنے کی کوشش کرو، وہ جس طرح قربانی دیے ہیں، وہ جس طرح تقاضوں کو پورا کیے ہیں، تم بھی اس طرح کرنے کی کوشش کرو۔ کوشش کرو گے منزل تک پہنچانے کی ذمہ داری کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ہے، اللہ تعالیٰ پہنچائے گا۔ ہم اللہ محنت کریں گے، اللہ سے مانگیں گے۔ اس کے لیے میرے بھائی بزرگ سارے حضرات تیار ہیں، ہم سارے انشاءاللہ کہ اس محنت کو ہم دوستوں اپنی زندگی کا مقصد بنا کر کریں، اور اس محنت کے بدلہ ہم دنیا میں نہیں چاہیں، ہم اس محنت کا بدلہ آخرت میں اللہ سے چاہیں گے، انشاءاللہ اللہ سے لیں گے۔ ہم اللہ کی رضا کے لیے اس محنت کو کریں گے اور اللہ کی خوشنودی کے لیے اس محنت کو کریں گے۔ اور دوسرا بزرگوں، یہ محنت دوسروں کی اصلاح کے لیے نہیں ہے، دوسروں کی تربیت کے لیے نہیں ہے، یہ محنت خود اپنی ذات کی اصلاح اور اپنی ذات کی تربیت کے لیے ہے۔ کون کتنا آگے بڑھ رہا ہے کام میں، اس کا تو دوستوں پتہ چلے گا اس طرح کہ کس کی زندگی میں کتنا دین اور تقویٰ اور طہارت اور تعلق معاملہ اور اپنے نبی کی سنتیں کس کی زندگی میں کتنا زیادہ آ رہا ہے، یہ ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آدمی آگے کتنا بڑھ رہا ہے، یہ آدمی آگے کتنا بڑھ رہا ہے۔ اگر زندگی صحیح طریقے پر آ رہا ہے، سنت پر، شریعت پر، اور زندگی اگر اللہ کی رضا جوئی اور نبی کی سنت کے مطابق ہو رہا ہے، تو پھر یہ ٹھیک ہے کہ ہماری محنت ہمیں منزل کی طرف لے جا رہا ہے۔ اگر ہم محنت کر رہے ہیں لیکن ہمارا زندگی محنت کے مطابق نہیں ہو رہا ہے، تو پھر یہ خطرے کی بات ہے، یہ خطرے کی بات ہے۔ ہم نے سنا کہ مولانا یہ سب کو فرمایا کرتے تھے کہ لوگ تمہارے بیانوں سے متاثر نہیں ہوگا، لوگ تمہارے بیانوں سے متاثر نہیں ہوگا، بلکہ لوگ تمہاری زندگیوں سے متاثر ہوگا۔ تم نے دعوت کی محنت میں چلتے ہوئے اپنی زندگی کو کتنا بنایا ہے، لوگ تو یہ دیکھے گا کہ بھائی یہ دعوت والے، کام کرنے والے، دعوت میں چلنے والے، ان کی زندگی کیسے ہے۔ صحابہ نے تو دنیا میں زندگی کو پیش کیا دنیا والوں کے سامنے، کیوں مثلا نہ چاہا کہ ہماری طرح ہو جائے، ملکوں میں جا کر یہ کہتے تھے کہ ہماری طرح ہو جاؤ۔ لوگ پوچھتے تھے کہ تم ہمیں اسلام کی دعوت دیتے ہو، تم ہمیں مسلمان بننے کی دعوت دیتے ہو، ہم تو اسلام کو نہیں جانتے اور مسلمان کیا ہے یہ بھی ہم نہیں جانتے، ہم دیکھا بھی نہیں کہ تم ہی مسلمان ہو، تو تم تو بتاؤ کہ مسلمان کیا ہے اور اسلام کیا ہے، اسلام کیسے کہتے ہیں، مسلمان کیسے کہتے ہیں۔ اب اگر اسلام کی تعارف کرانا چاہتے صحابہ کرام زبان سے، بیان سے، اور مسلمان کی تعریف کرانا چاہتے ہیں تو بھائی گھنٹوں لگ جاتے، مہینوں لگ جاتے، سمجھانا مشکل ہوتا ہے ان کے ماحول میں جا کر اسلام کو سمجھانا مشکل ہوتا، اور مسلمان کو سمجھانا تو مسلمان کسے کہتے ہیں اس کو سمجھانا مشکل ہو جاتا۔